اور درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے عشرہ مبشرہ کے عنوان سے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سیدنا بلال ابن رباح کی زندگی کے متعلق آپ کو بتاؤں یا کوئی اور موضوع، بہرحال میری کوشش یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم اہلکم نارا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اکثر میں یہ آیات پڑھتا ہوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوفناک چیز سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اعوذ بک من النار، اللہم اعوذ بک من النار، اللہم اعوذ بک من النار۔ رب کریم وہ ذات ہستی ہیں، وہ پالن ہار ہے جو کن کے لفظ سے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ سائنس اور اسلام، یہ جو لوگ جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے وہ اس موضوع کو ضرور سنیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، آج کی سائنس اس کو مان رہی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہے۔ بہت سے چیزیں جو اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بتائیں، وہ آج کی سائنس اسے اب پتہ چلا ہے، وہ اب مان رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ، جیسے لائیو ہم چیز دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم نظارہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اللہ کے نبی نے دکھا دیا تھا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ روزے کی افادیت، اسلام کہتا ہے ہفتے میں 3 یا 2 روزے رکھیں اور سال میں 1 مہینہ۔ آج کی سائنس، یہ بہت زبردست بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آج کی سائنس یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ میڈیکل سائنس سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور تندرست رہیں گے، اور موٹاپا، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض آپ کو نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بحث چل رہی ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے، آپ اس کو دیکھیں سوشل میڈیا پہ، بڑی بحث ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے یہ چیز دیکھ کے۔ ایک عالم ہے اور ان کے سامنے کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ سوال و جواب کرتے ہیں، پھر وہ اسلام کی دلیل دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارا اسلام
اور اللہ تعالیٰ اسلام جب سے دنیا قائم ہے، اسلام تب سے آ رہا ہے. اس کی مختلف انبیاء کے زمانے میں مختلف اشکال تھیں. ابھی اس وقت کیونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین سید مرسلین ہیں، اللہ نے ان پہ نبوت تمام کر دی ہے، اس کے بعد اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. تو پھر سائنسی تحقیقات آج کل اپنے عروج پہ ہے. انہوں نے ایک چیز دکھائی ہے جس کو اے آئی کہتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی تخلیق. تو انہوں نے ایک جنت دکھائی ہے کہ جنت کیسی ہوگی انسانی ذہن کے مطابق. میں نے وہ کلپ دیکھا ہے. انسان کہتا ہے اللہ اگر ایسی جنت ہے تو تیری جنت کیا ہوگی. جو اے آئی کے ذریعے جنت دکھائی گئی ہے 5-6 منٹ کا کلپ ہے، اور جہنم کو بھی دکھایا گیا ہے. تو انسان، یہ تو انسانی سوچ ہے، اس نے جو دکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جتنا بڑی انسان بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی عظیم ہیں یا عظیم ان کی نشانیاں ہیں، عظیم مرتبہ ہے. اللہ مالک الملک ہیں، ان کی بنائی ہوئی جنت کیا ہوگی. اگر وہ انسان والی جنت دیکھیں نا آپ، اے آئی والی، حیران رہ جاتا ہے انسان کہ انسان نے یہ تخلیق کیا ہے تو رب کریم نے کیا تخلیق کیا ہوگا. جیسے جیسے قرآن ہے نا، پیچھے جب وہ دکھاتے ہیں تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، لولو و مرجان زمین پہ ہوگی، خوشبودار مٹی ہوگی، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی. اور پھل کیسے ہوں گے اور کیسے انسان ان کو استعمال کرے گا، یہ دیکھنے کی چیز ہے. کبھی دیکھیں آپ اس کو. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. عشرہ مبشرہ میں سے آج ہمارا آخری موضوع ہے سیدنا زبیر ابن عوام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری کہتے ہیں مددگار کو، خاص مددگار جو ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا زبیر بن عوام عظیم صحابی رسول و عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے. یعنی ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جس 10 نصیب خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان اقدس سے ایک ہی وقت میں ایک ہی سلسلہ کلام میں جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دے دی تھی، ان میں سے ایک تھے. نیز سیدنا عمر نے اپنی شہادت کے وقت امت کے 6 جن ممتاز افراد کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا تھا. ان میں سیدنا زبیر ابن عوام بھی شامل تھے. یہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے سیدنا زبیر کا والد کا نام عوام اور دادا کا نام خویلد تھا. وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے بھی تھے. سیدہ کے والد کا نام خویلد تھا. اور یہ بات معروف ہے کہ بہت بڑے تاجر و مکہ کے معزز سردار تھے. سیدنا زبیر کی والدہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، اور وہ اللہ کے رسول صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. ایک تو یہ اعزاز کہ سیدنا صفیہ بنت عبد المطلب کے وہ صاحبزادے ہیں. اور اس سے دوسرا اعزاز کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسما سے ان کی شادی ہوئی.
یہ اور دوسرا اعزاز ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو دعوت اسلام کی ابتدائی میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ سابقون اور اولون میں سے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، کسی نے 15 بھی کہا ہے۔ یہ سیرت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے دعوت حق کے آغاز میں دارالارقم میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا، تو سیدنا زبیر بھی ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی، معاذ اللہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، صحابہ کرام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا زبیر آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور مکہ کی وادیوں میں نکل گئے۔ دراصل اللہ کے رسول مکہ کے بالائی علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ شاید واپسی میں تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ کرام کو تشویش ہو گئی کہ کہیں کسی نے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ تو سیدنا زبیر کی اس وقت عمر 12 سال تھی، انہوں نے اپنے والد کی تلوار میان سے نکالی، اسے اپنے کندھے پہ لٹکا کر چل دیے۔ لوگوں نے انہیں اس عالم میں دیکھا تو بڑے تعجب سے کہا، اس لڑکے کو دیکھو، یہ تلوار لیے پھرتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ نے انہیں مسلح حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا، زبیر تم یہ کس طرح پھر رہے ہو؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ اس طرح ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار کھینچی وہ سیدنا زبیر ابن عوام تھے۔ وہ لمبے قد کے نہایت طاقتور انسان تھے۔ ان کی والدہ سیدہ صفیہ نے ان کی تربیت اس ڈھنگ سے کی تھی کہ وہ نہایت سخت جان بن گئے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سیدہ نے اپنے بیٹے کو رات کے اندھیروں میں غالباً ایک جھاڑی میں گرا دیا۔ ان کی سہیلیوں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اندھیرے کا عادی ہو جائے تاکہ آئندہ اسے اندھیرے سے خوف نہ کھائے، یہ اندھیرے سے خوف نہ کھائے۔ وہ اس طرح ان کی تربیت کرتی تھیں، انہیں مارتی تھیں تاکہ ان کا جسم مضبوط اور قوی ہو جائے۔ ایک دن کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں مارتی ہیں؟ آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معیار دیکھیں، اللہ نے کیا ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے اس لیے مارتی ہوں کہ باادب ہو جائے اور یہ پرکشش لشکر کو یہ چلائے۔ سیدنا زبیر نے 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی جانب، تیسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے چچا نے انہیں خوب مارا، سزائیں دی، ان کو چھت سے لٹکا کر کہتا کہ اسلام چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، مگر ان کا جواب ہوتا، میں ہرگز کفر کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا، آپ کے جی میں جو آتا ہے وہ آپ کر لیں۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ سینہ ایک دم چوڑا، بڑی شان والے جسامت کے مالک تھے۔ سیدنا ابو بکر کے داماد بھی تھے۔ ان کی شادی سیدہ اسما سے ہوئی تھی۔ انہی سے ان کے پہلے بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، انہی کے نام سے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا وہ سیدنا عبداللہ تھے۔ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا مدینہ میں کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو کیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ کبھی نہیں ہوگی، اولاد اگر ہوگی تو صرف بیٹیاں ہی ہوں گی۔ جب یہ باتیں وہ سنتے تھے، یہ تانے، تو ان کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہوتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ پھر سب سے پہلے ہجرت کے بعد کسی کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی اور سیدنا زبیر کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جن کی ولادت پر
مسلمانوں نے خوشیاں منائیں. اسی خوشی میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ یہود نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے. جب ان کی سیدہ اسما سے شادی ہوئی تو ان کی مالی حالت خاصی کمزور تھی. گھر میں